بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے ہم نے 30ویں پارے سے سٹارٹ کیا، آج اس کی 10ویں صورت ہم سٹارٹ کریں گے، سورۃ الاعلیٰ۔ اس کے تحمیدی کلمات ہیں: سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ مل کر جوڑا بناتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی نمازوں کی پہلی رکعت میں اکثر سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتخاب کی وجہ سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں تذکیر کا خصوصی حکم ہے۔ سورۃ الاعلیٰ آیت 9 اور سورۃ الغاشیہ آیت 21، جبکہ ان دونوں نمازوں میں بھی تذکیر کا رنگ زیادہ نمایاں ہے۔ ظاہر ہے ان دونوں مواقعوں پر خطبات کا اہتمام خصوصی طور پر تذکیر کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کرو اپنے رب کی کہ جو پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت بلند و بالا ہے۔ یہ حکم یوں بھی ہو سکتا تھا کہ اپنے رب کی پاکی بیان کرو، لیکن یہاں خصوص طور پر اسم مطلب نام کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے تصور سے وار الوارا ثم وار الوارا ہے۔ اس کی ذات کے ساتھ ہمارے ذہن و قلبی تعلق صرف اور صرف اس کے ناموں کے حوالے سے ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا وَلِلَّهِ السَّمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو پکارو اسے ان اچھے ناموں سے۔ چنانچہ ہم انسان اگر اللہ کا ذکر کرنا چاہیں یا اس کی تسبیح و تحمید کرنا چاہیں تو ظاہر ہے اس کے اسما کے حوالے سے ہی کر سکتے ہیں۔ الذی خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر تناسب قائم کیا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر شے کا اندازے مقرر کیا پھر اسے فطری ہدایت عطا فرمائی۔ یعنی ان چار الفاظ خلق، فسوی، قدر، فہدی میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان بھی ہے اور تخلیقی عمل کے مختلف مراحل کا ذکر بھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کے حوالے سے 3 اسماء حسنی الخالق، الباری، المصور کا ایک ساتھ ذکر قبل سورہ حشر کی آخری آیت میں بھی آ چکا ہے۔ سورہ حشر کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی یہ 3 صفات ایک خاص منطقی ترتیب سے بیان ہوئی ہیں۔ یہ ترتیب دراصل تخلیقی عمل کے مراحل وار ارتقاء کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کسی چیز کا نقشہ یا نمونہ بناتا ہے، اس لحاظ سے وہ الخالق ہے۔ پھر وہ مطلوبہ چیز کو طے شدہ نمونے کے مطابق عدم سے عالم وجود میں ظاہر فرماتا ہے، اس اعتبار سے وہ الباری ہے۔ تیسرے مرحلے میں وہ اس تخلیق کو ظاہری صورت یا شکل عطا فرماتا ہے، اس مفہوم میں وہ المصور ہے۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو کر دیا سیاہ چورا، یعنی اسی کے طے کردہ نظام کے تحت گھاس اور نباتات وغیرہ زمین سے اگتے ہیں اور پھر گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔